ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. تو جو کر رہا ہے ان کا فقہ ہے، ان کو فالو کرنے دیں، ان کی فیلڈ میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں، ان سے جا کے بلا وجہ بحثیں نہ کریں. بولے بھائی ٹھیک ہے، دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں، لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے، یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا. اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت، بس ایک دوسرے کا احترام کرو، معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو، لڑو مت. اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائیدار نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے. جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو، میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سنی پہ فٹ نہیں کر رہا، ایک خارجی مثال دے رہا ہوں بالکل. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لڑو نہیں آپس میں، وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ؟ مسجد جاؤ. لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں. تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ کہ وہ بغیر وضو بھی نماز کا قائل ہے، اس کا فرقہ یہ کہتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے؟ ہے بھائی؟ نہیں پڑھیں گے. ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی. اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک، آپ پڑھتے نا، ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے ہیں، لیکن ہماری تحقیق یہ کہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح میرے بھائی اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں لڑے نہیں. دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں، درجنوں فرقے ہیں، درجنوں مذاہب ہیں، آپس میں محبت سے رہیں. عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا. بہت دنوں سے اخپل کا لفظ نہیں آیا تھا. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے تو توحید پرست، مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل، اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی، تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں. مگر میں اپنی تحقیق اس پہ تھوپ نہیں سکتا زبردستی. تھوپیں گے تو پھر قواریت بڑھے گی. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا. تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو، میں کہتا ہوں بھائی نہیں پڑھو. کہنے سے فرقواریت پیدا ہوگی؟ میں نے کہا نہیں ہوگی فرقواریت پیدا. اگر آپ کی رائے کے مطابق اس کی نماز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں. شیعہ سنی ہمیشہ سے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بعض نے پڑھی بھی ہیں بعض نے نہیں بھی پڑھی ہیں، اور یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے. دیکھو بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جب تک عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے. مشہور حدیث ہے. راستے میں نماز قضا ہونے لگی. صحابہ کی ایک جماعت کا خیال تھا بھی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم پڑھیں گے نماز. دوسری جماعت کا خیال تھا کہ بھائی نبی نے تو اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا بھائی اس لیے نہیں دی کہ نبی کو تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی. ایک فریق نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی، کیا وہ ان کو کافر سمجھتے تھے؟ بھائی مسلمان سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جو مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے جب منع کر دیا تو یہ غلط کر رہے ہیں نماز پڑھ کے، لہذا انہوں نے نہیں پڑھی نماز. اور جب انہوں نے مقام پہ عصر کی پڑھی تو یقیناً انہوں نے یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے عصر کی نماز، ان کی تو ہو گئی ہے. تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی، کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث
کے مطابق پڑھنا واجب ہے, ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے. نہیں پڑھی, اپنی اپنی رائے پر عمل کیا, نبی کے پاس پہنچے, نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی. نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں, یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا. اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو ہیں, کیا وہ انسان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کہا. تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز. آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے, اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے, کچھ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں, بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بلا وجہ ذرا ذرا سی باتوں کو اچھال کے وہ اس کے پیچھے, مسجدوں میں 2-2 3-3 جماعتیں ہو رہی ہیں, اس نے امام صاحب نے اس سے قرضہ لیا چونکہ واپس نہیں کیا تو اس کی رائے میں امام صاحب فاسق ہیں, لہذا دوسرا امام اپنے لیے الگ سے لے کر آ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, وہ ان کے پیچھے پڑے گا, وہ یہ غلط ہے. بڑا اختلاف جہاں آئے گا تو وہاں نمازوں کو ہم اجازت نہیں دیتے. تو شیعہ اور سنی کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے بلکہ بولو بھائی بڑا اختلاف ہے. ہم تمام صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں, وہ حضرات اہل بیت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو معتدل نہیں ہے جیسے ہم میں جو معتدل نہیں ہے تو ان میں بھی کچھ ہیں, تو یہ تو اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جو ہے ان کی نماز کا طریقہ ہم سے بالکل ڈفرینٹ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ آپ انہی کے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے یہاں کیا کیا ہے. ہمارے مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں لڑنے کا قطعاً قائل نہیں ہوں. یہاں آتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں, مجھ سے ملتے ہیں, میں تمیز سے ملتا ہوں, چائے پلاتا ہوں, سر پہ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہوں. بہت اچھا. شیعہ علماء سے بھی سلام دعا ہے ہماری, بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, ہاں بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام, منڈی والان خالے دیغت میں خوندی کڑے دے, چائے پئیں, وعلیکم السلام, لکم دینکم ولی دین. بھائی آپ جائیں امام بارگاہ میں نماز پڑھے, وہاں اپنی مسجد میں نماز پڑھے, ہم جا رہے ہیں اپنا جمعہ پڑھانے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. فرقواریت پھیلتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان. شیعہ صحابہ کو کھلے عام گالیاں دے گا, کوئی دے گا تو فرقواریت پیدا, بولو نا بھائی, ہوگی. پھر سنیوں کے جذبات بھڑکیں گے, پھر مار کٹائی, دنگا مستی سب ہوگا. تو فرقواریت پہ کنٹرول کرنے کے لیے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو ان صحابہ کو برا بھلا بولنے سے منع کریں جن سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, جن کے لیے کٹنا مرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اسی طرح میرے بھائی یہاں سے اگر ان کے کسی ایسے شخص پہ الزام لگائے جو اس الزام سے بری ہے, بعض الزامات ایسے شیعوں کی ایسی جماعت پہ لگا دیے جاتے ہیں جو اس سے بری ہوتے ہیں, سبھی کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا جائے. میں نے بھی شیعوں کا مطالعہ کیا ہے اور کچھ شیعہ لوگوں سے جب میں ملا ہوں تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ سب شیعہ کے وہ نظریات نہیں ہوتے جو ہم پہلے سمجھا کرتے تھے, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں بعض حضرات ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں, امی عائشہ کو جنتی مانتے ہیں, ان کو زانی معاذ اللہ قرار نہیں دیتے. الحم سے لے کے والناس تک والے قرآن ہی کو قرآن مانتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو کیا پتا, مشاہدے سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں توریہ کر رہا ہے. بھائی ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کوئی شیعہ اگر زبان سے کہہ دے کہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں, حضرت عمر کو مانتا ہوں, حضرت عثمان کو مانتا ہوں, تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے زبان کا اعتبار کرو, اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دو. تو اگر کوئی, لیکن پھر بھی میں کہوں کہ جو مانتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کے مذہب سے متفق نہیں ہیں. میری جب جی ٹی وی پہ ٹاک ہوئی, بات چیت ہوئی شیعہ عالم کے ساتھ, تو میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے مسلک کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یعنی میں جو جوڑ کی بات کر رہا ہوں اس سے یہ کہیں نہ لوگ لے کے جائیں کہ میں شیعہ مذہب کو ہی درست سمجھتا ہوں. نہ میں نہیں سمجھتا. میں نے کہا جیسے آپ ہمارے مذہب کو درست نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اگر میں آپ کے مذہب کو درست سمجھتا تو سوال پیدا پھر میں ہو کیوں نہیں آتا وہ, اور اگر آپ میرے مسلک کو درست سمجھتے ہیں تو سوال پیدا پھر آپ سنی بن کیوں نہیں گئے. بھائی جب ایک چیز کو میں درست سمجھ رہا ہوں تو مجھے چاہیے نا کہ میں ہو جاؤں وہ.